السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء، صدق اللہ العظیم۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بس معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بس معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا مجھ کو سب دوستوں سے بیگانہ، مجھے ابھی دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے تب ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، آج چاروں طرف دکھ اور غم کا سما معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ڈاکہ ڈالے جا رہے ہیں۔ ہم راتوں کو جب غفلت کی نیند سو جاتے ہیں تو دین پر ڈاکہ ڈالنے والے ہر سمت سے حملہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا رشتہ توڑ کر انہیں بے دست وفا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کہیں تخت دائرے تو کہیں جیلیں، تو کہیں ہتھیلیاں، تو کہیں سازش ہے، تو کہیں طاقت کا گھمنڈ، تو کہیں عریانت و فحاشی کے ذریعے مسلمانوں کا دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کہیں معاشرت اور روزی کا جھانسا دے کر ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ دیکھو مدینہ منورہ سے اٹھنے والا نور آج چاروں طرف سے گھر چکا ہے۔ وقت دجال اس پر حملہ آور ہے، وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، ہم گولفیوں کو ختم کر دیں گے، تو کہیں سازشوں اور اپنے روب کے ذریعے مسلمانوں کا دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیر کی طرف دیکھو تو 6.5 لاکھ سے زائد انڈین آرمی مسلمانوں پر حملہ آور ہے۔ چیچینیا کی طرف دیکھو تو رشیا کی فوج اپنا پنجہ کاٹنے کے لیے ٹینکوں اور طیاروں کی بندرج پہ حملہ آور ہے۔ فلسطین کی طرف دیکھو تو وہاں یہودی مسلمانوں کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں اسلام کا نام و نشان، علم کا نام و نشان، مولویت کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے۔ عراق کے صحراؤں کی طرف دیکھو، نجف و کربلا کی طرف دیکھو، جس طرف نسلیں اٹھاتے ہیں اس طرف انسانوں کو سسکتا ہوا چھوڑا جا رہا ہے۔ اسپین کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں مارا جا رہا ہے، برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں کاٹا جا رہا ہے، ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں جلایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے، ان سب سے بڑھ کر ہمارا رشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا رشتہ صدیق اکبر فاروق اعظم سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے کہ ہم واشنگٹن کو سجدہ کریں، ہم نیو یارک کو سجدہ کریں، ہم کس کو قبلہ بنائیں۔ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ماضی کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، مستقبل کی طرف دیکھو تو آپ ہمارے ماضی کی کوشش کرنے والے شاید جسم نہ رہے۔ لہذا ان دشمن اسلام کے پیٹ کو مروڑ پڑتی ہے۔ ان علماء کو دیکھ کر، ان مدارس کو دیکھ کر، ان مولویوں کو دیکھ کر تو یاد رکھنا تم اس غلط فہمی میں ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم اللہ کی قرآن چھوڑ دیں گے۔ تم اس غلط فہمی میں ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم نبی کا اسلام چھوڑ دیں گے۔ تم اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نہ خواستہ نبی کا دین چھوڑ دیں گے۔ آؤ اس محفل میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کے الفاظ بھی نہیں چھوڑے، نبی کا انداز کو لے جا بھی نہیں چھوڑا۔ جیسی حدیث نبی نے پڑھائی ویسی حدیث آج بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ نبی حدیث پڑھاتے وقت اپنے صحابی کو
صحابی نے بھی حدیث پڑھا کے وقت اپنے صحابی کو سب تک ملایا. ارے ہم نے اپنے نبی کی اداؤں کو محفوظ رکھا ہے, ہم نے اپنے نبی کے الفاظ کو محفوظ رکھا ہے, ہم نے اپنے نبی کے افکار کو محفوظ رکھا ہے. تمہیں تو اپنے ماں باپ کا نام تک معلوم نہ ہوگا. ارے او اپنے ماں باپ کے نام تک نہ جاننے والوں, آؤ ہم تمہیں حدیث کے 50,000 راویوں کا نام بتائیں گے, ان کی حالات بتائیں گے, ان کی زندگی بتائیں گے, ان کی صبح و شام بتائیں گے. ارے تمہیں تو اپنے ماں باپ کے نام تک معلوم نہیں. اور یورپ کے درندوں, اپنے ترقی پر فخر کرنے والوں, انہی دین مدارس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تک محفوظ ہو چکی ہے. وہ کوئی اور قوم ہوگی, وہ کوئی اور نسل ہوگی جو تمہاری شکل دیکھ کر فریفتہ ہو جائے. تم تو ہمیں کتے اور سور سے بھی زیادہ بدصورت نظر آتے ہو. ہم تو تمہیں ترقی کے کسی ادنا درجہ پر بھی نہیں سمجھتے, اور تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ مولوی اپنی شکل بدل گئے. ہائے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بدلی جا سکتی ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بدلا جا سکتا ہے. دیکھ لو, جہاں میرے نبی نے ہمارا سوال چھوڑ کر گئے, آج بھی وہیں تک ہے. نبی نے سر پر جو کچھ دے کر گئے, اس سر پر کوئی چیز نہیں ہوتی. اور تمہاری پینٹ کبھی ٹائٹ ہوتی ہے, کبھی تنگ ہوتی ہے, کبھی کھل جاتی ہے, کبھی اتارتے ہو, کبھی پہنتے ہو. ارے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری ترقی کو دیکھ کر تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے, ہمیں روزیاں بھی دے گی؟ ارے روزی رب نے سبحان اللہ کی کلمے میں رکھی ہے, روزی رب نے نبی کے قدموں میں رکھی ہے. اگر ہمیں روٹی نبی کے قدموں میں نہ ملی تو تم وہ روٹیاں تو بند کر سکتے ہو, مگر وہ پتھر کم نہیں کر سکتے جو میرے نبی نے اپنے پیٹ پر باندھا تھا. اور وقت کا ہر عالم ابھی بھی ہر وقت اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پر تیار رہتا ہے. کہاں سے ان پتھروں کو کم کرو گے؟ جن لوگوں کی راتیں نائٹ قدموں میں گزرتی ہے, انہیں پریشان کرو. جن لوگوں کو چٹائی پر ہونا ہے, ان کو تمہاری باتیں کہاں اثر انداز ہوگی. الغرض سن لو میرے نبی کی وفات پر خوشیاں منانے والوں, تمہیں نبی ہر قدم پر زندہ نظر آئیں گے, ہر کام میں زندہ نظر آئیں گے, ہر جگہ زندہ نظر آئیں گے. ہم تمہیں کہیں مایوس نہیں ہونے دیں گے. آؤ جس میدان میں چیلنج کرتے ہو, ارے تمہیں اپنے نکلے پر فخر ہے, لیکن تم ہمارے علماء کے سمجھ سے بھی پیدا نہیں کر سکتے. ارے تمہیں اپنی عقل پر ناز ہے, لیکن تم وہ حافظ قرآن اور شیخ الحدیث پیدا نہیں کر سکتے جن کو ذات و حدیث یاد ہے. تم اپنی ہسٹری بھول جاتے ہو, تم اپنی نوکری کا وقت بھول جاتے ہو. ارے تمہیں تو راتوں کو سونے کی گولیاں کھانی پڑتی ہے, تمہیں تو ماں اور بیویوں کی فرق تک معلوم نہیں ہے, کس منہ سے اسلام کو چیلنج کرتے ہو. ارے تم نے جس میدان میں بھی علماء کو چیلنج کیا, علماء نے اس کا جواب دیا. سیاست میں تو تم فیل ہو چکے, اقتصاد میں تو تم فیل ہو چکے, اب تمہاری موت کا وقت افغانستان اور عراق کے اندر آ چکا. تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اپنی عورتیں ننگی کر کے لائیں گے تو یہ قوم چھوٹ جائے گی, انہیں حیات دلانے والا موجود ہے. تم نے یہ سمجھا تھا کہ بھوک اور فاقہ مسیح کے ڈر سے ہم کب کپا جائیں گے. ارے یہ طائف کے پتھروں کو نہیں بھولے, بدر کے میدان کی جھوٹ کو نہیں بھولے, ابو بچانا کے چال کو نہیں بھولے. لہذا عالم کو دیکھ کے پیٹ میں مڑوڑ اس لیے اٹھتی ہے کہ عالم ماضی کو یاد دلاتا ہے, ایک عالم بیماریوں کا حل بتاتا ہے, عالم زمین پر ایسا چمکتا ہے جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے ہیں, اور انہیں سلام کرنے کے لیے فرشتے جھوٹ در جھوٹ اترتے ہیں. اور اپنے بیٹوں کو اسکول و کالج کی تلاوت میں ڈالنے والوں, میں خدائے پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر تمہیں کسی ایک طالب علم کی عظمت کا پتہ چل جاتا, اگر تمہیں کسی ایک حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا, تو خدائے پاک کی قسم تو تم اسکول کے کالے دروازے پر اپنے بچوں کو نہ بھیجتے, تم مدرسے کے دروازے پر آ کر پڑھ جاتے. کیوں کہ صحابی ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں ہزاروں میلوں پہ سفر کرتے تھے, مہینوں سفر کرتے تھے. کیوں؟ ان کو معلوم تھا جب علم زندہ ہے دین زندہ ہے, اور جب علم مٹ جائے گا تو دین مٹ جائے گا, اور جب دین مٹ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا. اس دین و دنیا کو قائم رکھنے والی چیز صرف قرآن ہے, سنت کا علم ہے, فقہ کا علم ہے,
کتاب و سنت کا علم ہے، ان علوم کی برکت ہے کہ آج بارش برس رہی ہے، ان علوم کی برکت ہے کہ چاند چاندنی دے رہا ہے، ان علوم کی برکت ہے کہ گلہ زمین سے نکل رہا ہے۔ خدائے پاک کی قسم کہتا ہوں اگر یہ علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے، تو اللہ آسمان سے بارش نہیں برسائے گا بلکہ زمین پر رہنے والوں کو کتے اور سوروں کی شکل میں بدل دے گا۔ زنا اس لیے کہ زنا عام ہو جائے گا، گانے بجانے عام ہوں گے۔ اور دنیا والوں تم ان علماء کو ختم نہیں کر سکو گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اگر یہ علماء ختم ہو جائیں گے تو تم بھی اس دنیا کے اندر نہیں رہ سکتے۔ الغرض مسلمانوں، اگر تم نے ان علماء کی قدر نہ کی، ان علماء کی حفاظت نہ کی، تو یاد رکھنا تم بھی برباد ہو جاؤ گے، اور ان علماء کی چند محافظوں پر بھی دشمنوں کا ہاتھ اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ آج چاروں طرف ڈاکوؤں کے بیچ میں ہم چند محافظ کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ قرآن زندہ ہے، دین زندہ ہے، کتاب و سنت زندہ ہے، یہاں تک کہ ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہے مگر نبی کے علوم میں کسی طرح کی کمی نہیں آنے گی۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج مدرسے کی طرف سے کم ہو رہا ہے، آج ہر جماعت ہر طرف کھڑے ہو کر علم کی شان کو کم کرنے کی کوشش شروع کر رہی ہے۔ خدا پاک کی قسم تم علم کی شان کو سمجھو ورنہ جہاد و فساد بن جائے گا۔ یہ علم ہے جس نے تصوف کو حق تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دیا، یہ علم ہے جس نے خانقاہ مدارس کو آباد کیا۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو اسکول سے، اپنی بچوں کو کالج سے نکال کر نبی کا قاعدہ پڑھنے کے لیے بٹھاؤ۔ دیکھو آسمان پر اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں بندے کا نام جہنم کی فہرست سے کاٹ کر جنت کی فہرست میں لکھ دو، اس لیے کہ یہ علم کی شاہراہ پر چل پڑا ہے، اور جس شاہراہ پر گرنے والی سیاہی آسمان پر نور بن کر چمکتی ہے۔